ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادی مگر دل سخت ہوا کرتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایان نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ ایان کی پہلی بیوی بہت نیک اور صبر والی عورت تھی، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کی وفات کے بعد ایان اکیلا رہ گیا اور اپنی 2 معصوم بیٹیوں حیا اور رمشا کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے مشوروں میں آ کر ایان نے دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کا نام صبا تھا۔ صبا شروع میں بہت میٹھی زبان اور معصوم چہرہ لے کر آئی تھی۔ ایان کو لگتا تھا کہ اس کے گھر کو پھر سے ماں مل گئی ہے، مگر اصل چہرہ دھیرے دھیرے سامنے آنے لگا۔ حیا صرف 9 سال کی تھی اور رمشا 7 سال کی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ ماں کے بعد وہ پہلے ہی خاموش ہو چکی تھیں، مگر سوتیلی ماں کے آنے کے بعد ان کی مسکراہٹ بالکل ہی چھن گئی۔ صبا کو بچیوں سے نفرت تھی۔ یہ دونوں میرے راستے کا بوجھ ہیں، وہ اکثر دل ہی دل میں کہتی۔ وہ ان سے گھر کا سارا کام کرواتی، کبھی جھاڑو، کبھی برتن، کبھی کپڑے، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو ڈانٹ، تھپڑ اور بددعائیں ملتیں۔ اگر تم دونوں نہ ہوتیں تو میری زندگی کتنی آسان ہوتی۔ صبا کے یہ الفاظ بچیوں کے ننھے دل چیر دیتے۔ حیا ہر رات رمشا کو اپنی باہوں میں لے کر کہتی، رمشا رو مت، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ رمشا معصومیت سے پوچھتی، کیا اللہ امی کو واپس بھیج دے گا؟ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے، مگر وہ صرف اتنا کہتی، اللہ جو بہتر ہوگا کرے گا۔ صبا صرف بچیوں پر ہی نہیں بلکہ دھیرے دھیرے ایان پر بھی اثر انداز ہونے لگی۔ وہ روز روز جھوٹ بھرتی، تمہاری بیٹیاں بہت بدتمیز ہیں، یہ جان بوجھ کر میرا کام بگاڑتی ہیں، یہ مجھے اپنی ماں سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ ایان کا دل سخت ہوتا گیا۔ ایک دن جب صبا نے جھوٹ بول کر رمشا پر چوری کا الزام لگایا اور حیا نے ہمت کر کے کہا، ابو رمشا نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی قسم، تو ایان نے پہلی مرتبہ غصے میں ہاتھ اٹھا دیا، بس مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ اس دن کے بعد بچیوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ پھر وہ منحوس دن آیا۔ صبا نے ایان کے کان بھرتے بھرتے اسے یہ یقین دلا دیا کہ بچیاں اس کے لیے بدقسمتی ہیں۔ ایک رات ایان نے دونوں بیٹیوں کو بلایا، حیا، رمشا، اپنا سامان اٹھا لو۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا، ابو کہاں؟ ایان کی آنکھوں میں نہ شفقت تھی نہ پیار، اس گھر سے دور۔ رمشا چیخ پڑی، ابو ہم نے کیا کیا؟ مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ اس رات 2 معصوم بچیاں پھٹے کپڑوں اور بھوکے پیٹ کے ساتھ جنگل کے قریب ایک ویران راستے پر چھوڑ دی گئیں۔ اندھیرا تھا، خاموشی تھی اور ڈر تھا۔ رمشا کانپتی ہوئی بولی، اپی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا نے اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا، ڈر مت، جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس رات کھلے آسمان کے نیچے گزاری، نہ چھت نہ روٹی، صرف دعا۔ حیا نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارا کوئی نہیں، مگر تو ہے نا، اور وہیں سے شروع ہوتی ہے صبر، دعا اور اللہ کے انصاف کی وہ داستان جو ظلم کرنے والوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ صبح کا وقت تھا، مگر جنگل کے اندر اندھیرا ابھی بھی قائم تھا۔ درختوں کے بیچ سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ رات بھر بھوک، ٹھنڈ اور خوف نے 2 معصوم جسموں کو تھکا دیا تھا۔ رمشا حیا کی گود میں سو گئی تھی، اس کا چہرہ پیلا اور ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ حیا نے اپنی بہن کو دیکھا تو اس کا دل پھٹنے لگا۔ یا اللہ میری بہن کو کچھ نہ ہو، اس نے خاموشی سے دعا کی۔ حیا خود بھوکی تھی، مگر رمشا کے لیے زیادہ پریشان تھی۔ وہ اٹھی اور آس پاس دیکھا، ہر طرف درخت، جھاڑیاں اور عجیب آوازیں۔ اچانک کسی جانور کی آواز آئی۔ رمشا ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اپی یہ کیا تھا؟ حیا نے اسے زور سے سینے سے لگا لیا، کچھ نہیں، ڈر مت، ہم اللہ کے حوالے ہیں۔ صبح دھیرے دھیرے پوری ہوئی، مگر بھوک اور پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں نے پچھلے دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حیا نے ہمت جمع کی، رمشا تم یہیں رہو، میں تھوڑا آگے دیکھ کر آتی ہوں، شاید پانی مل جائے۔ رمشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اکیلا مت چھوڑنا اپی۔ حیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، میں ذرا سی دور جاؤں گی، تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ درختوں کے بیچ چلتی گئی، ہر قدم کے ساتھ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک اسے دور سے پانی کے بہنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ حیا کی آنکھوں میں امید چمکی، شکر ہے یا اللہ۔
وہ آگے بڑھی اور دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ندی بہ رہی تھی۔ پانی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ حیا نے فوراً اپنے ہاتھ بھگو کر پیا اور پھر دوپٹہ پانی میں بھگو لیا۔ وہ دوڑتی ہوئی رمشا کے پاس آئی۔ رمشا، پانی مل گیا۔ رمشا نے پانی پیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، مگر کھانے کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ دن چڑھتا گیا، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ حیا نے جنگل میں کچھ پھل تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اسے اپنی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مشکل وقت میں بھی صبر کرنا بیٹی، اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ اسے کچھ جنگلی پھل نظر آئے۔ پہلے ڈر لگا مگر بھوک زیادہ تھی۔ حیا نے تھوڑا سا کھایا۔ جب کوئی نقصان نہ ہوا تو رمشا کو بھی دیا۔ وہ دونوں زمین پر بیٹھ کر وہی سادہ سا کھانا کھا رہی تھیں، مگر ان کے چہروں پر شکر تھا۔ رات پھر آ گئی۔ اس دفعہ ہوا تیز تھی اور جنگل اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ دونوں بہنیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں۔ رمشا نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، اپی، کیا ابو کبھی ہمیں واپس لینے آئیں گے؟ حیا نے گہری سانس لی۔ پتہ نہیں، مگر اگر کوئی بھی نہ آئے، اللہ تو ہے نا۔ رمشا نے اپنی ننھی انگلیوں سے حیا کا دوپٹہ پکڑا۔ مجھے بس آپ چاہیے اپی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس رات حیا نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی ہمیں یہاں لا دیا گیا۔ اگر یہ تیرا امتحان ہے تو ہمیں صبر دے، اور اگر تیرا کرم ہے تو ہمیں راستہ دکھا۔ اچانک دور سے کسی کے قدم کی آواز آئی۔ حیا چونک گئی۔ رمشا ڈر کر کانپنے لگی۔ اپی، کوئی آ رہا ہے۔ حیا نے رمشا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندھیرے میں سے ایک سایہ دھیرے دھیرے قریب آیا۔ ایک بوڑھی عورت جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ میں لاٹھی لیے کھڑی تھی۔ کون ہو تم بچیو؟ اس کی آواز سخت مگر آنکھوں میں حیرانی تھی۔ حیا نے ہمت کر کے جواب دیا، ہم یہاں اکیلے رہ گئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے دونوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ان کے پھٹے کپڑے، کمزور جسم اور معصوم آنکھیں دیکھ کر اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس جنگل میں تم دونوں کا رہنا موت کے برابر ہے، اس نے آہستہ کہا۔ حیا کی آنکھوں میں پھر امید جاگی۔ کیا یہ عورت ان کی مدد کرے گی یا یہ بھی ایک نیا امتحان ہوگا؟ جنگل کی خاموشی میں بوڑھی عورت کا وجود کسی سوال کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی کم اور تجسس زیادہ تھا۔ حیا نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تم دونوں یہاں کیسے آ گئیں؟ بوڑھی عورت نے پھر پوچھا۔ حیا نے نظر جھکا لی۔ ہمارے ابو نے ہمیں یہیں چھوڑ دیا۔ یہ الفاظ نکلتے ہی حیا کی آواز بھرا گئی۔ رمشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ساتھ درد بھی ابھر آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، ظلم صرف تلوار سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی ماں باپ کی خاموشی بھی ظلم ہوتی ہے۔ اس نے اپنی لاٹھی زمین پر ٹکائی۔ میں بی بی زلیخا ہوں۔ اس جنگل کے قریب میری چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ حیا نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہم اب کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ بی بی زلیخا نے دونوں کو پھر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے کچھ گزرا جیسے پرانی یادیں جاگ اٹھی ہوں۔ چلو، اس نے بس اتنا کہا۔ رمشا نے حیا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ آپی، یہ بری تو نہیں؟ حیا نے آہستہ کہا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ تینوں جنگل کے اندر سے گزرتی ہوئی ایک پرانی جھونپڑی تک پہنچ گئیں۔ جھونپڑی مٹی اور لکڑی سے بنی ہوئی تھی مگر صاف تھی۔ اندر جا کر بی بی زلیخا نے چولہا جلایا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا۔ اس نے تھوڑی سی روٹی اور ساگ نکالا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رمشا نے روٹی ہاتھ میں لی اور پہلے اللہ کا نام لیا۔ آپی، کتنی میٹھی روٹی ہے، رمشا نے معصومیت سے کہا۔ بی بی زلیخا دونوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد اس نے پوچھا، تم دونوں کا نام کیا ہے؟ حیا، اور یہ رمشا ہے؟ حیا نے جواب دیا۔ بی بی زلیخا نے آنکھیں بند کیں اور پھر کھولیں۔ اللہ کے نام پر چھوڑ دی گئی ہو، لیکن اللہ نے تمہیں میری راہ میں لا دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ رمشا تھکن سے سو گئی۔
حیا باہر نکل کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ چاند آدھا تھا مگر روشنی کافی تھی۔ بی بی زلیخا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم بہت صبر والی ہو بیٹی، اس نے کہا۔ تمہاری آنکھوں میں وہ درد ہے جو صرف اللہ ہی سمجھتا ہے۔ حیا نے دھیرے سے کہا۔ امو کہا کرتی تھیں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر کب ملتا ہے یہ نہیں بتایا۔ بی بی زلیخا کی آنکھوں سے آنسو با نکلے۔ مجھے بھی کبھی 2 بیٹیاں تھیں۔ حیا چونک گئی۔ سالوں پہلے ظلم اور لالچ نے میری دنیا برباد کر دی۔ بی بی زلیخا نے بھاری آواز میں کہا۔ انہیں مجھ سے چھین لیا گیا، اور میں انہیں کبھی ڈھونڈ نہ سکی۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑا۔ جب میں نے تم دونوں کو دیکھا مجھے لگا اللہ نے میری گود پھر سے بھر دی ہے۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اب ہمیں اپنی بیٹیاں سمجھتی ہے؟ بی بی زلیخا نے سر ہلا دیا۔ جب تک زندہ ہوں تم دونوں یہیں رہو گی۔ اس رات حیا نے سکون سے نیند لی جو کئی دنوں بعد نصیب ہوئی۔ دن گزرنے لگے۔ حیا بی بی زلیخا کا ہاتھ بٹاتی جھونپڑی صاف کرتی اور رمشا جنگل کے قریب کھیلتی۔ بی بی زلیخا دونوں کو دعائیں اور زندگی کے سبق سکھاتی۔ ایک دن بی بی زلیخا نے ایک پرانی صندوقچی نکالی۔ اس میں میرا ایک راز ہے، اس نے کہا۔ وہ راز جو شاید تم دونوں کی قسمت بدل دے۔ حیا اور رمشا ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ صندوقچی دھیرے دھیرے کھلی۔ بی بی زلیخا نے صندوقچی کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس پر زنگین پرانی تھی اور لکڑی پر وقت کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ جھونپڑی کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ صرف رمشا کی سانس کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس صندوقچی کو میں نے سالوں تک کسی کو نہیں دکھایا، بی بی زلیخا نے آہستہ کہا، کیونکہ اس کے اندر صرف سونا نہیں، میرا نصیب بند ہے۔ حیا کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس میں کیا ہے امو؟ بی بی زلیخا نے پہلی دفعہ حیا کو امو کے لفظ سے پکارا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ زنگین کھلی تو اندر کچھ پرانی چیزیں رکھی ہوئی تھیں، چند سکے، ایک مہر اور ایک بوسیدہ سا کاغذ جو مہر بند تھا۔ یہ میرے شوہر کی نشانی ہے، بی بی زلیخا نے کہا۔ وہ ایک وقت کا بہت امیر اور عزت دار آدمی تھا۔ اس کی زمینیں قافلے اور شہر میں حویلی تھی۔ رمشا حیرانی سے بولی، تو پھر اب یہاں جھونپڑی میں کیوں رہتی ہے؟ بی بی زلیخا کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ لالچ نے ہمیں لوٹ لیا، میرے رشتہ داروں نے میرے شوہر کے بعد سب کچھ چھین لیا، مجھے جنگل میں دھکیل دیا گیا۔ اس نے کاغذ اٹھایا۔ یہ وصیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کبھی میں اپنی بیٹیوں کو کھو دوں اور اللہ مجھے کسی مظلوم کو میرے در پر لے آئے تو یہ سب اس کا حصہ ہوگا۔ حیا کا جسم کانپ گیا۔ اور وہ مظلوم؟ بی بی زلیخا نے دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں؟ رمشا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہم؟ بی بی زلیخا نے سر ہلا دیا۔ اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنا حق واپس لوں اور تمہیں بھی تمہارا حق دلواؤں۔ اس رات بی بی زلیخا نے فیصلہ کر لیا، کل صبح ہم شہر جائیں گے۔ اس نے کہا، وہاں میری حویلی اب بھی موجود ہے۔ شاید میرا نام مٹ چکا ہو مگر میرے ثبوت زندہ ہیں۔ حیا کے دل میں ڈر اور امید دونوں تھے۔ شہر؟ ہم نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا، بی بی زلیخا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب اللہ ساتھ ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ صبح کا سورج نکلتے ہی وہ تینوں جنگل سے نکلے۔ پہلی مرتبہ حیا اور رمشا نے جنگل کے باہر کی دنیا دیکھی، کچی سڑکیں، گزرتے ہوئے لوگ اور دور شہر کے مینار۔ رمشا نے معصومیت سے کہا، آپی، دنیا اتنی بڑی ہے۔ حیا نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے۔ شہر پہنچ کر بی بی زلیخا نے ایک پرانی حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ حویلی کے دروازے پر نیا تالا لگا ہوا تھا۔ یہی ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہی میرا گھر تھا۔ دروازے کے اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بی بی زلیخا نے بلند آواز میں کہا، زلیخا، اس گھر کی اصل مالک
दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने चंद लोग खड़े थे जिनकी आंखों में हैरानी और शक दोनों थे। हया और रमशा एक दूसरे को देखकर खामोश हो गईं। क्या बीबी जुलेखा अपना हक वापस ले पाएगी? अब फिर जुल्म दोबारा जीत जाएगा? हवेली के अंदर कदम रखते ही बीबी जुलेखा के पांव लरस गए। हर दीवार, हर सुतून उसके गुजरे हुए कल की गवाही दे रहा था। वो हवेली जो कभी रोशनी से भरी होती थी, आज बेरंग और बेरू लग रही थी। सामने एक आदमी खड़ा था, नफीस बीबी जुलेखा का दौर का रिश्तेदार। वही शख्स जिसने सालों पहले झूठ, लालच और ताकत के जोर पर सब कुछ हड़प कर लिया था। तुम जिंदा हो? नफीस ने हैरानी और खौफ के मिले जले लहजे में कहा। बीबी जुलेखा ने सीधी नजर इस पर डाली। जुल्म करने वालों को अक्सर लगता है कि मजलूम मर जाते हैं, मगर अल्लाह उन्हें जिंदा रखता है गवाही के लिए। इसने संदूकची आगे रखी। ये मेरे शौहर की वसीयत है, और ये मह सके और गवाह सब सबूत हैं कि ये हवेली मेरी है। नफीस हंस दिया। बूढ़ी औरत की कहानियों पर कौन यकीन करेगा? इसी लम्हे शहर के चंद बुजुर्ग और काजी वहां पहुंच चुके थे। बीबी जुलेखा ने सबके सामने वसीयत पढ़ी। महर, दस्तखत और गवाहों के नाम, सब कुछ दुरुस्त था। सच झूठ पर भारी पड़ गया। काजी ने फैसला सुना दिया। ये हवेली, जमीनें और माल वापस बीबी जुलेखा का हक है। नफीस का चेहरा जर्द पड़ गया। इसके पांव तले से जमीन निकल चुकी थी। बीबी जुलेखा ने हया और रमशा का हाथ थाम लिया। ये मेरी बेटियां हैं, और मेरे बाद ये सब उनका होगा। रमशा की आंखों में यकीन न आने वाली चमक थी। आपी, हम वाकई यहां रहेंगी? हया की आंखों से आंसू बह निकले। ये अल्लाह का वदा है रमशा। सब्र का फल। साल गुजरते गए। हया और रमशा को तालीम मिली, अदब और अक्ल के साथ तरबियत हुई। बीबी जुलेखा ने उन्हें सिर्फ बेटियां नहीं बल्कि शहजादियों की तरह पाला। शहर भर में उनकी नेकी, खैरात और इंसाफ की मिसालें दी जाने लगें। जहां कभी वो भूखी और बेसहारा थीं, आज वो जरूरतमंदों का सहारा बन चुकी थीं। और फिर किस्मत ने उन्हें उनके माजी के सामने ला खड़ा किया। अयान और सबा गुर्बत और बेइज्जती के बोझ तले दब चुके थे। सबा को लोग उसके जुल्म की वजह से पहचानने लगे थे। अयान की आंखों में पशेमानी के सिवा कुछ न था। एक दिन वो दोनों हवेली के दरवाजे पर आए। हम मुआफी चाहते हैं। अयान की आवाज कांप रही थी। हया ने दरवाजे से बाहर देखा। इसके दिल में ना नफरत थी, ना गुस्सा, सिर्फ अफसोस। मुआफी अल्लाह देता है, इसने आहिस्ता कहा। हमने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया था, और अल्लाह ने इंसाफ कर दिया। सबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। जो दूसरों के आंसुओं पर हंसी थी, आज वो खुद रो रही थी। दरवाजा बंद हो गया। हया और रमशा हवेली के बाग में खड़ी थीं। शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। रमशा मुस्कुराते हुए बोली, आपी, अगर वो रात जंगल में ना होती तो शायद ये दिन भी ना होता। हया ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह जब लेता है तो इम्तिहान के लिए, और जब देता है तो मिसाल बना देता है। बीबी जुलेखा ने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया। तुम दोनों मेरी दुआओं का जवाब हो। और यूं जुल्म खुद अपने बोझ तले दब गया। सब्र ने तख्त हासिल किया, और दो मासूम बेटियां मोहल्लों पर राज करने लगें। कहानी खत्म, मगर सब्र और यकीन का पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा।